بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الصادقین اما بعد۔ باب ما جاء فی التثویب فی الفجر، یعنی اس باب کے اندر یہ بحث چھیڑیں گے کہ ایک مرتبہ اذان ہو جانے کے بعد پھر نماز کے لیے لوگوں کو بلانا کیسا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر اذان ہو گئی، پھر لوگ بولتے ہیں چلو بھائی نماز کے لیے، چلو بھائی نماز کے لیے، یا پھر بلند آواز سے جیسے رمضان میں دیکھا ہوگا کہ بھئی اذان ہو جانے کے بعد پھر نماز کے لیے زور زور سے آواز لگائی جاتی ہے۔ تو اس طرح آواز لگانا کیسا ہے، اس کو عربی میں تثویب کہتے ہیں، تا ثا واو یا با، تثویب۔ تو اس کا کیا حکم ہے، پہلے حدیث پڑھ لیجئے۔ حدیث کا نمبر ہے 194۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، فجر کی نماز کے علاوہ کسی اور نماز میں ہرگز تثویب نہ کیا کرو۔ جی، اس حدیث سے آپ کو ایسا لگا ہوگا کہ تثویب کرنے کی فجر میں اجازت ہے، تو سمجھو اس کو۔ تثویب کے دو معنی ہیں۔ ایک تو تثویب کے معنی کہ الصلاۃ خیر من النوم کہنا، تو یہ فجر میں صرف کہا جائے گا، فجر کے علاوہ دوسری نماز کی جو اذان دی جائے گی اس میں الصلاۃ خیر من النوم نہیں کہا جائے گا۔ اور تثویب کا دوسرا معنی جو میں نے بیان کیا تھا کہ اذان اور نماز کے لیے لوگوں کو بلانا، تو ظاہر سی بات ہے اذان اور نماز کے درمیان لوگوں کو بلانا، اس کا کیا حکم ہے؟ تو اس کا حکم ہے کہ یہ مکروہ ہے، تحریمی ہے، بلکہ بعض علماء نے اس کو بدعت لکھا ہے۔ اور دلیل کیا ہے؟ ترمذی شریف ہی کے اندر ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ایک مسجد میں گئے جہاں اذان ہو گئی تھی۔ دیکھا کہ اذان کے بعد ایک شخص لوگوں کو نماز کے لیے بلا رہا ہے، چلو بھائی نماز کے لیے، چلو بھائی نماز کے لیے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ مجھے اس بدعتی کی مسجد سے نکالو۔ دیکھیے، اس کو بدعت کہا۔ ہمارے یہاں یہ بالکل عام ہو چکا ہے کہ جب اذان ہو جاتی ہے اس کے بعد جو ہے کوئی شخص یا کچھ لوگ جو ہے باقاعدہ اس کے لیے، اور اس کو ثواب کا کام سمجھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ میں ثواب کا کام کر رہا ہوں لوگوں کو نماز کے۔ نہیں، یہ صحیح نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ آپ کہیں گے کیوں شریعت اس کو غلط کہہ رہی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ پھر اذان کا کوئی مطلب نہیں رہے گا۔ اذان خود یہ بلانے کے لیے ہے۔ اذان کا مطلب کیا ہے کہ اذان یہ کہہ رہی تھی کہ چلو نماز کے لیے۔ اب اذان کے بعد اگر بولنا شروع کیا جائے گا تو لوگ پھر اذان پر تھوڑی آئیں گے، پھر اس طرح لوگوں کے کہنے پر پھر نماز کی طرف آئیں گے، تو اذان بے مطلب ہو جائے گی، اذان بے معنی ہو جائے گی۔ کاش کہ لوگ شریعت کو سمجھتے۔ اس لیے ضرورت ہے شریعت کو سمجھنے کی، اور اس طرح کے عمل سے اپنے آپ کو روکنے کی ضرورت ہے۔ شریعت میں اس کو مکروہ لکھا ہے اور بعض علماء نے اس کو بدعت لکھا ہے۔ اللہ رب العزت سمجھ عطا فرمائے۔ اب اگلا جو باب ہے، باب ما جاء من اذن فهو یقیم، یعنی اس میں یہ بحث چھیڑیں گے کہ جس نے اذان کہی وہی اقامت کہے گا۔ اقامت یعنی تکبیر، اللہ اکبر، جو نماز سے پہلے کہی جاتی ہے۔ تو کیا مسئلہ ہے؟ سب سے پہلے حدیث پڑھیے، 195 نمبر کی حدیث ہے۔ حضرت زیاد سدائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے فجر کی اذان کہی، بس بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اقامت کہنے کا ارادہ کیا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا سدائی بھائی نے اذان کہی ہے، اور جو اذان کہے وہی اقامت کہے۔ دیکھیے، اس سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ جو اذان کہے اسی کا حق ہے کہ وہ اقامت کہے۔ بعض علماء کے یہاں، یعنی تقریباً 3 علماء کے یہاں، جس میں امام شافعی، امام احمد ابن حنبل اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں، تو یہ ضروری ہے، واجب کا عمل ہے کہ جس نے اذان کہی وہی جو ہے اقامت کہے گا، کوئی دوسرا شخص اقامت نہیں کہہ سکتا ہے۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر مؤذن کی خود کی اجازت ہو تو پھر دوسرا آدمی جو ہے وہ اقامت کہہ سکتا ہے۔ اب یہ اجازت صراحتاً بھی ہو سکتی ہے، یعنی صاف لفظوں میں اس نے کہہ دیا ہو کہ بھئی آپ جو ہے اقامت کہہ سکتے ہیں، یا دلالتاً، دلالت کا مطلب یہ ہے کہ اس نے ایک مرتبہ دیکھا کہ ایک بھائی نے اقامت کہی، اس نے کچھ نہیں کہا، مؤذن نے، وہ خاموش رہا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ راضی ہے۔
تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر مؤذن خود اپنا حق چھوڑ دے اور وہ دوسروں کی اجازت دے تو اجازت دے سکتا ہے اور دوسرا آدمی اقامت کہہ سکتا ہے۔ اور دلیل کیا ہے؟ ابو داؤد شریف کے اندر حدیث نمبر 512 کے اندر ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلی اذان جو تھی آپ کو بتایا تھا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہی تھی، لیکن اقامت حضرت عبداللہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہی تھی۔ اس سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ دوسرا آدمی اقامت کہہ سکتا ہے، لیکن اس وقت جب مؤذن راضی ہو۔ اس لیے ہمارے یہاں یہ لوگوں کے اندر یہ بہت غلط طریقہ چل پڑا ہے کہ ایک آدمی اذان دیتا ہے اور اس کے آنے میں اگر تھوڑی سی دیر ہو جائے تو دوسرا آدمی جو ہے وہ اقامت شروع کر دیتا ہے۔ نہیں بھائی، یہ اس کا حق ہے مؤذن کا۔ مؤذن اگر آپ کو اجازت دے رہا ہے تو آپ اقامت کہہ سکتے ہیں، اس کی اجازت کے بغیر آپ اقامت نہیں کہہ سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔